هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بیان نصیحت و خیر اندیشی، نصیحت اور اچھی بات سوچنے کا بیان. نصیحت کے معنی آتے ہیں خیر خواہی اور کسی کا بھلا چاہنا، اور خیر اندیشی کے معنی آتے ہیں بھلائی کی بات سوچنا. تو ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا لیمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کے لیے، یعنی ہم کس کے لیے نصیحت کو، آپ نے جو کہا کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، تو کس کے لیے نصیحت کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے، وعامتہم، اور ان کے عام لوگوں کے لیے. تو اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو ایکتا خدا مانیں، اس کے حکام کو بجا لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے سنت پر عمل کریں، ان کو آخری نبی مانیں، ان کے بعد کسی نبی ہونے کا اقرار نہ کریں، اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کے دینی اور دنیاوی امور میں معاون ہوں، ہماری ذات سے کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو. تو اسی کا نام نصیحت ہے. تو اس عنوان کے تحت شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسی چیزوں کا بیان کیا ہے کہ ہماری فکر کا محور صرف ہماری ذات تک نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے دوسرے بھائی تک بھی، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی فکر کریں. تو کہیں گے در بیانی نصیحت و خیر اندیشی، نصیحت اور اچھی بات سوچنے کا بیان. ہر کی راس کار عادت باشدش، کہنے کہ جو شخص تین کاموں کا عادی ہو، در جہاں بخت و سعادت باشدش، دنیا میں صاحب نصیب اور سعادت مند ہوگا. تو جس شخص کے اندر تین عادتیں ہوں، تین صفات ہو، تو دنیا کے اندر نیک بخت ہوگا، اچھے نصیبے والا ہوگا، اور اس کی قسمت اچھی ہوگی. کیا کیا تین باتیں ہیں؟ اولاً گر بیند او عیب کسا، پہلی بات یہ ہے گر بیند، اگر وہ دیکھے، عیب کسا، کسی آدمی کے عیب کو. اولاً گر بیند او عیب کسا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسے کسی شخص میں عیب نظر آئے، در ملامت ہیچ نہ کشاید زباں، تو زبان ملامت بالکل نہ کھولے. در ملامت کے سلسلے میں ہیچ، کبھی بھی، نہ کشاید، نہ کھولے، زباں کو. در ملامت ہیچ نہ کشاید زباں، تو زبان ملامت بالکل نہ کھولے. تو ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے. جس طرح ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمارے خوبیوں اور ہمارے عیوب کو صاف کر دیتا ہے. ہمارے چہرہ خوبصورت ہو، خوبصورتی بھی نظر آتی ہے. ہمارے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہے، وہ بھی نظر آ جاتا ہے. ہمارے چہرے پہ کوئی خراش ہے، وہ بھی نظر آ جاتا ہے. تو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جو ہمارے چہرے کے اندر، ہماری حیت کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ دور کر لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے سامنے اگر کوئی مومن بھائی آئے، مسلمان بھائی آئے، اور اس کے اندر کوئی کمی ہو، تو ہم اس کی کمیوں کو لوگوں کے درمیان اچھالیں نہ، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں برائی کے ساتھ، بلکہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کمی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ پہلی صفت ہے.
جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. ہر کرا بینی براہ نا ثواب، کہہ رہے کہ جسے غلط راستے پر دیکھے، ثواب کے معنی درست، نا ثواب کے معنی نا درست یعنی غلط. تو راہ موصوف، نا ثواب اسی کی صفت ہے. ہر کرا، ہر کے اورا کا مخفف ہے. ہر کرا بینی براہ نا ثواب، جسے غلط راستے پر دیکھے، سر براہش آر تایابی ثواب، اسے ثواب کے خاطر صحیح راستے پہ گامزن کر دے. سر براہش آر، اسے سیدھی راستے پر لائے، تایابی ثواب، تاکہ ثواب ملے. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو امر بالمعروف ہے اور ایک ہے نہی عن المنکر. تو یہ دونوں ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو، جس طرح میں ہماری ذمہ داری ہے کہ بھلائی کا حکم کریں، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ برائی سے روکیں. اور برائی سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو وعید سنائیں، اور اس کو یعنی اگر اسلامی حکومت ہے تو قاضی کے پاس جا کے اس کی سزائے تجویز کریں، یہ نہیں ہے مطلب. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا لوگوں نے کہ ما حکم تارک الصلاۃ، کہ نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو مسجد تک لے جاؤ، تمہاری ذمہ داری. یہ نہیں کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافر والا کام کیا. تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قاضی نہ بنیں، ہم داعی بنیں. زحمت خود را زمردوں دور دار، اپنی تکلیف کو، زحمت خود اپنی تکلیف کو، زمردوں لوگوں سے دور رکھ، بار خود بر کس میفگن زی نہار، اپنا بوجھ برکس کسی پر میفگن مت ڈال، زی نہار کبھی بھی. تو یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے کہ المؤمن من سلم المؤمن من لسانہ و یدہ، کہ کامل مومن وہی ہے کہ جس کے شر سے دوسرا مومن محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً منظوم کلام کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے، اور جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اسی کو انہوں نے منظوم کلام کے اندر پیش کیا ہے. اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں.